دوستو، اگر آپ لوگ اتہاسک کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہماری دنیا کا پورا ہی اتہاس بہت ساری چھوٹی اور بڑی جنگوں سے بھرا پڑا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک دور وہ ہوا کرتا تھا کہ جب ہماری دنیا میں جنگوں کا ہونا ایک کامن بات ہوا کرتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ہر وقت ہماری دنیا کے کسی نہ کسی علاقے میں کوئی چھوٹی بڑی جنگ چلتی رہتی تھی۔ مگر دوستو، ان جنگوں میں سے کچھ جنگیں تو ایسی ہیں کہ جو کتابوں کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا کے انسانوں کے دماغوں پر بھی پوری طرح سے چھائی ہوئی ہیں، یعنی جن کی یادیں آج بھی ہماری دنیا میں رہنے والے انسانوں کے دماغ میں پوری طرح سے تازہ ہیں۔ اور یہ زیادہ تر وہ جنگیں ہیں کہ جنہوں نے یا تو ہماری دنیا کے نقشے کو یا پھر ہماری دنیا کے اتہاس کو بدلنے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ مگر ان کچھ خاص جنگوں کے علاوہ اتہاس میں پائی جانے والی زیادہ تر جنگیں ایسی ہی ہیں کہ جو کتابوں میں تو موجود ہیں مگر انسانوں کے دماغ میں ان کا کوئی بھی نام و نشان موجود نہیں ہے، اور نہ ہی آج کا انسان ان کو پڑھنے میں ذرہ برابر بھی انٹرسٹ رکھتا ہے۔ مگر دوستو، آپ لوگوں کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جس خاص جنگ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں، یہ جنگ اتہاس میں پائی جانے والی لگ بھگ سبھی جنگوں سے بالکل الگ ہے، کیونکہ نہ تو اس جنگ کو ایک بڑی جنگ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور نہ ہی چھوٹی جنگ کے طور پر، بلکہ اس جنگ کو تو پورے دنیا کے اتہاس کی سب سے مذاقیہ جنگ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی جنگ کہ جس میں بے وقوفیوں کی ساری حدوں کو پار کر دیا گیا تھا۔ اس جنگ کا سیدھا کنیکشن یوروپ کے ساتھ ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پچھلے سینکڑوں سال سے یوروپ اس جنگ کے اتہاس کو پوری طرح سے چھپانا چاہتا ہے، مگر ظاہر ہے جس چیز کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ چیز تو اور بھی تیزی کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے۔ مگر دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر اس جنگ میں ہوا کیا تھا؟ یہ جنگ کن لوگوں کے بیچ لڑی گئی تھی، اور آخر اس جنگ میں ایسی کون سی بیوقوفیاں کی گئی تھیں کہ جن کی وجہ سے اس جنگ کو نہ صرف اتہاس کی سب سے مذاقیہ جنگ کے طور پر جانا جاتا ہے بلکہ یوروپ کو اس جنگ کے اتہاس کو چھپانے کی کوششیں بھی کرنی پڑ رہی ہیں؟ تو چلیے انہی سارے سوالوں کے جوابوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، یہ کہانی ہے 18ویں صدی کے آخر کی، کہ جب یوروپ کی ایک مشہور بادشاہت کہ جس کو ہولی رومن ایمپائر یا پھر آسٹرین ایمپائر کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، اس پر جوزف سیکنڈ کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ اس دور میں یوروپ کے دو حکمران حد سے زیادہ مشہور ہوا کرتے تھے، جس میں سے ایک تو پروشیا کا بادشاہ فریڈرک دی گریٹ تھا، جبکہ دوسرا رشیا کی کوئین یعنی کیتھرائن دی گریٹ تھی۔ اس دور میں یوروپ کے ان دو سب سے طاقتور اور مشہور شاسکوں کے سامنے جوزف سیکنڈ کے جو آسٹرین ایمپائر کا بادشاہ تھا وہ اپنے آپ کو بہت کم آقا کرتا تھا، یعنی وہ اپنے آپ کو ان دونوں کے سامنے لاچار اور کمزور سمجھا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ وقت پر ایسے بہت سارے الگ ہٹ کر کام کرتا رہتا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے بیچ میں اپنے آپ کو ان دونوں کی طرح پروف کر سکے، اور لوگوں کے سامنے یہ ثابت کر سکے کہ وہ بھی ان دونوں کے برابر ہی طاقتور ہے۔ مگر دوستو، لاکھ کوششیں کرنے کے باوجود بھی جوزف سیکنڈ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، اور آخرکار ایک بار اس کو یہ ریئلائز ہوا کہ اگر اس کو بھی یوروپ کا ایک مشہور اور طاقتور حکمران بننا ہے تو اس کو اپنی جنگی قابلیتوں کو بھی ثابت کرنا ہوگا۔ بس اسی ارادے کے ساتھ اب اس نے ایک نئے کام کی پلاننگ شروع کر دی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں کی سب سے بڑی اور طاقتور سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ رشیا کے خلاف جنگوں میں بزی تھی۔ سلطنت عثمانیہ ایک ایسی بڑی سلطنت تھی کہ جو یوروپ اور ایشیا کے ساتھ ساتھ افریقہ کے بھی ایک بڑے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی۔ بس عثمانی سلطنت کے جنگوں میں ویست ہونے کا فائدہ اٹھا کر ہی سب سے پہلے تو جوزف سیکنڈ نے اپنے آپ کو اپنے لوگوں کے سامنے عیسائیوں کا ہمدرد اور عیسائیوں کے ایک لیڈر کے طور پر پیش کیا، اور اس کے بعد اپنے لوگوں سے یہ وعدہ کیا کہ وہ ہر حال میں اپنی مقدس زمین یعنی یوروپ سے مسلم ترکوں کو ہر حال میں باہر نکال کر ہی دم لے گا۔ اور اس کے بعد اس نے اپنی ایک بڑی فوج کو بلغراد نام کے ایک شہر میں اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ جوزف سیکنڈ کا یہ ارادہ تھا کہ وہ اپنی بڑی اور طاقتور فوج کی مدد سے ٹرانسلوینیا نام کے شہر پر قبضہ کر کے عثمانی ترکوں کو آسانی کے ساتھ باہر نکال دے گا۔ مگر جوزف سیکنڈ کے لیے بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ جہاں پر اس کی فوج نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پر ملیریا نام کی ایک خطرناک بیماری پھیل گئی۔ اس خطرناک بیماری کی چپیٹ میں اس کی فوج کے لگ بھگ 1,70,000 فوجی آ گئے تھے، اور آخر میں 33,000 لوگوں کی جانیں بھی چلی گئی تھیں، اور اس بیماری کی وجہ سے اب حالات بھی ایسے ہو گئے تھے کہ جوزف سیکنڈ کی یہ فوج اگلے 6 مہینے تک کسی بھی جنگ میں حصہ نہیں لے سکتی تھی۔ مگر جوزف نے ابھی بھی ہار نہ مانی،
اور آگے بڑھ کر عثمانیوں کے کچھ چھوٹے چھوٹے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف جب کچھ وقت کے بعد عثمانیوں کو اس پورے معاملے کی خبر ملی اور ان کو پتہ چلا کہ کس طرح سے جوزف سیکنڈ نے ان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا ہے، تو اب عثمانیوں نے بھی جوزف سے بدلہ لینے کے لیے اپنی ایک بڑی اور طاقتور فوج آسٹرین ایمپائر کی طرف روانہ کر دی۔ جوزف سیکنڈ کو بھی جیسے ہی اس آنے والی بڑی فوج کے بارے میں خبر ملی، اس نے بھی فوراً تیاریاں شروع کی اور جلدی سے ایک بڑی فوج لے کر ان کے مقابلے کے لیے نکل پڑا۔ 17 ستمبر 1788 کے دن جوزف سیکنڈ کی 1 لاکھ کی وہ بڑی فوج کہ جو عثمانی ترکوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تھی، وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی، جن میں سے ایک حصہ کہ جو زیادہ طاقتور ہوا کرتا تھا اور جن کو گھڑ سواروں کے نام سے جانا جاتا تھا، یعنی جو گھڑ سوار ہوا کرتے تھے، انہوں نے اسی دن شام ہوتے ہوتے کیرنس بیس نام کے ایک قصبے میں پناہ لی۔ یہ وہی قصبہ تھا کہ جو آج کے دور میں رومانیہ دیش میں موجود ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جب فوج کا یہ طاقتور اور گھڑ سوار حصہ اس قصبے میں پہنچا تو انہوں نے وہاں پر رہنے والے لوکل لوگوں سے شراب جیسی چیزوں کو چھین لیا اور بعد میں شراب پی کر پارٹی کرنا شروع کر دی۔ کچھ دیر کے اندر ہی اس حصے کے زیادہ تر فوجی شراب کے نشے میں چور ہو چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد فوج کا باقی بچا ہوا دوسرا حصہ بھی اس علاقے میں پہنچ گیا۔ فوج کا باقی بچا ہوا جو دوسرا حصہ تھا وہ ان فوجیوں کا گروپ تھا کہ جو زمین پر چلا کرتے تھے، یعنی جو نہ صرف گھڑ سواروں سے کمزور ہوا کرتے تھے بلکہ ان کو پیادوں کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پیادوں کے اس گروپ نے جب اس قصبے میں پہنچ کر شراب کی پارٹی ہوتی ہوئی دیکھی تو اپنا حصہ بھی مانگنا شروع کر دیا، مگر گھڑ سوار فوجی کہ جو پہلے ہی شراب کے نشے میں چور ہو چکے تھے، انہوں نے عزت اور طاقت کے معاملے میں ان فوجیوں کو اپنے سے کم آنکتے ہوئے ان لوگوں کو شراب دینے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اب ان دونوں گروپ میں دھیرے دھیرے بحث بازی شروع ہو گئی، اور یہ معمولی سی بحث کچھ وقت کے اندر ہی اچانک سے اس وقت جھڑپ میں بدل گئی کہ جب ایک پیادے فوجی نے غصے میں آ کر گھڑ سوار فوجیوں کے اوپر فائرنگ کر دی۔ اب کیا تھا، دونوں ہی گروپ کے لوگ ایک دوسرے کے اوپر ہتھیاروں سے حملے کرنے لگے۔ دوستو اگر بات اتنے پر ہی ختم ہو جاتی تب بھی شاید سب کچھ صحیح ہو سکتا تھا، مگر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جب رات کے اندھیرے میں جوزف سیکنڈ کی فوج کے ہی کسی ایک سپاہی نے یہ چلانا شروع کر دیا کہ ترک آ گئے، ترک آ گئے، ترک آ گئے۔ اب فوج کے دونوں ہی گروپس کو یہ محسوس ہوا کہ شاید ترکوں نے بھی ہم لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا ہے، اور اس طرح سے اب یہ 1 لاکھ کی بڑی فوج جنگ کی کھائی میں کود چکی تھی، اور سپاہی اپنے ہی فوج کے سپاہیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ جوزف کے لیے ایک بدقسمتی کی بات یہ بھی تھی کہ جوزف کی یہ جو بڑی فوج تھی یہ الگ الگ علاقوں کے فوجیوں سے ملا کر بنائی گئی تھی، یعنی اس فوج میں یورپ کے الگ الگ علاقے کے فوجی ہوا کرتے تھے، جس میں جرمن بھی تھے، آسٹرین بھی تھے، اور اس کے علاوہ ہنگیرین اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے یورپ کے علاقوں سے تعلق رکھا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ سارے سپاہی آپس میں ایک دوسرے کی زبان بھی نہیں جانتے تھے، جس کی وجہ سے یہ جنگ اور بھی زیادہ بڑھتی چلی گئی۔ حد تو تب ہو گئی کہ جب جوزف سیکنڈ کی اس فوج کے توپ خانوں نے بھی اپنی ہی فوج پر یہ سوچ کر حملے کرنے شروع کر دیے کہ شاید عثمانی ترکوں نے ہم لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ اب کیا تھا، توپوں کے ذریعے سے یہ لوگ اپنی ہی فوج کے سپاہیوں کو مار رہے تھے۔ دوستو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت جوزف سیکنڈ اپنے خیمے میں آرام کر رہا تھا۔ اس کے سپہ سالاروں نے جب اس پورے معاملے کی خبر اس تک پہنچائی تو وہ فوراً اپنے خیمے سے گھبرا کر نکلا اور اپنے سپہ سالاروں کی مدد سے اپنی پوری فوج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جوزف سیکنڈ اور اس کے سپہ سالاروں کی مدد سے جب یہ سارا معاملہ کنٹرول میں کیا گیا تب تک حد سے زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ رات کے اندھیرے میں یہ بھی پتہ نہیں لگ پا رہا تھا کہ آخر ہم لوگوں کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ اگلے دن کا جب سورج نکلا تو آسٹرین فوج کو یہ ریئلائز ہوا کہ ان لوگوں نے پچھلی رات میں وہ کر ڈالا ہے کہ جو اتہاس میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، یعنی انہوں نے اپنی ہی فوج سے اپنی ہی فوج کو ہرا ڈالا ہے، اور ایک غلطی کی وجہ سے اپنی ہی فوج کے بے شمار فوجیوں کی جان لے لی ہے۔ دوستو اس عجیب و غریب جنگ کے لگ بھگ 2 دن بعد عثمانی فوج بھی اس قصبے میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ عثمانی فوج جب اس قصبے میں انٹر ہوئی تو وہ یہاں کے حالات دیکھ کر پوری طرح سے حیران رہ گئی، کیونکہ پہلے سے ہی لگ بھگ 10,000 فوجی مرے پڑے تھے جن کو ان کے اپنی ہی فوج کے سپاہیوں نے قتل کیا تھا۔ باقی بچی ہوئی فوج بھی اتنی زیادہ زخمی تھی کہ وہ لڑنے کی بالکل بھی قابلیت نہیں رکھتی تھی۔ اسی کی وجہ سے اب عثمانیوں نے بڑی آسانی کے ساتھ آس پاس کے پورے علاقے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ دوسری طرف جوزف سیکنڈ کو بھی عثمانیوں سے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گھوڑے کے ساتھ ایک چھوٹی سی ندی میں
छलांग लगानी पड़ी। दोस्तों किस्मत देखिए कि जो जोसेफ अपनी जंगी काबिलियतों को साबित करने और उस्मानी तुर्कों को यूरोप से निकालने के लिए अपनी फौज लेकर निकला था, उसका खुद का ही मजाक बन गया। उसके लिए ये मुहिम उसकी जिंदगी पर एक धब्बा बन गई। इतना ही नहीं दोस्तों, इसी जोसेफ के खाते में इतिहास की वो जंग भी आ गई कि जिस जंग को न सिर्फ इतिहास की सबसे मजाकिया बल्कि बेवकूफ़ियों से भरी हुई जंग भी माना जाता है। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।